نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی مسلمان ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت و شریعت کو آمینہ کے لال علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر کے پر مکمل فرما دیا، لیکن بعض لوگ ایسے رہے جو ہر دور میں ختم نبوت کے منکر رہے۔ کسی نے مسیلمہ کذاب کو مانا، کسی نے اسود انسی کو مانا، کسی نے سجاح کو مانا، کسی نے علی محمد باب کو مانا، کسی نے حسین علی مازندانی کو مانا، کسی نے غلام احمد قادیانی کو مانا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے ختم نبوت کی چوکھٹ کا تحفظ کرتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے گا اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم آپ کے سامنے اس بات کو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے مدارس کے اندر، مساجد کے اندر تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے فتنہ قادیانیت کو شکست دی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کے آئین نے اس بات کو واضح کر دیا، جو حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی قدر، 80 کے عشرے میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نے اس بات کو واضح کر دیا، مرزا کو نبی نہیں کہا جا سکتا، اس کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہا جا سکتا، اس کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہا جا سکتا، اس کے گھر والوں کو اہل البیت نہیں کہا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے دلائل کے ذریعے اور آئین اور قانون کے ذریعے قادیانیت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، لیکن قادیانی فتنہ طرح طرح کی سازشوں کے ذریعے کبھی مسلم لیگ کے کندھوں پہ سوار ہو کر، کبھی تحریک انصاف کے کندھوں پہ سوار ہو کر، کبھی کسی اور جماعت کے کندھوں کے پر سوار ہو کر اپنی ہردہ سرائیوں کے اندر مصروف رہا۔ کبھی ختم نبوت کے ڈرافٹ کے اندر ٹیمپرنگ کو کیا گیا، کبھی پاسپورٹ کے اندر سے مذہب کے ہانے کو نکالنے کی ناپاک جسارت کی گئی، کبھی نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی غدار کے نام کے اوپر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، اور حالیہ دنوں میں قادیانیوں کی تصویر کو، قادیانیوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کو اسلام اور قرآن کے ساتھ جوڑا گیا۔ حضرات گرامی قدر، پہلے جنرل مشرف کو پاسپورٹ کے اندر مذہب کے ہانے کی بحالی کے حوالے سے سر کو جھکانا پڑا، اور اس دفعہ قاضی فائد عیسیٰ کو اپنے سر کو گرانا پڑا، اور اس بات کو واضح کر دیا گیا، روئے زمین کے سارے جج، روئے زمین کے سارے سیاسی رہنما، روئے زمین کے سارے ادارے اگر جمع ہو جائیں کملی والے کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ ہوشیار بھی ہے، بیدار بھی ہے، اور فتنہ قادیانیت اور اس قسم کے دیگر فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ اور میں آخر کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، پہلے جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کیا گیا اپنی صدارت کے لیے، اپنی امارت کے لیے، اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن انگریزی استبداد کے دور کے اندر جھوٹے نبی کو اگر کھڑا کیا گیا تو سیاسی اسلام کو گرانے کے لیے اور جہادی اسلام کو مٹانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں اسلام کا سیاسی غلبہ بھی ہو کے رہے گا، اور پاکستان کے اندر جہاد کا نعرہ بھی لگتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، کہ اب قادیانیت کی سازش جو کہ اسلام کے سیاسی غلبے کو گرانے کے لیے ہے اور جہاد کی دعوت کو مٹانے کے لیے ہے، کہ آپ اس کے حوالے سے اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
کیا میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا طاغوت کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا اپنے اکابرین کی روایات کو پلٹانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔